السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان۔ آپ دیکھ رہے ہیں عربک UGC نیٹ مینٹور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو۔ الحمدللہ آج ہمارا یونٹ نمبر 1 سے شعراء السالک کے موضوع پر گفتگو ہوگی۔ امید ہے یہ موضوع عربک UGC نیٹ مینٹور کے طلبہ و طالبات 2021 کے امتحان کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اس ویڈیو کو ایک بار آپ ضرور سنیں۔ شعراء السالک میں تعبد الشراء، شنفری اور اروطہ بن ورد کا ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم یہ کہیں گے کہ شعراء السالک کس کو کہتے ہیں۔ سالک کے لغوی معنی چور، قزاق، ڈاکو وغیرہ حقیر کے ہیں۔ شعراء السالک کو حنف خوری نے کہا ہے کہ شعراء النفراری البدویات کہا جاتا ہے ان کو۔ اور شعراء سالک میں تعبد الشراء، شنفری اور اروطہ بن ورد کا ذکر ہے۔ شعراء سالک یوسف خلیف کی کتاب سے لیا گیا ہے جو دارالمعارف مصر 1919 عیسوی میں انہوں نے شائع کی تھی۔ شعراء سالک جو چور، قزاق، جو جھوٹے ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلا آج کا ہمارا موضوع ہے وہ تعبد الشراء کا ہے۔ ان کا پورا نام ثابت بن جابر بن سفیان تھا اور ان کا لقب ام العیال تھا۔ تعبد الشراء قبیلہ فہم سے تعلق رکھتے تھے اور تہامہ کے رہنے والے تھے۔ ثابت بن جابر کا لقب تعبد الشراء تھا، یہ اس وجہ سے پڑا تھا اس نے کسی صحرا سے ایک مینڈا چوری کر کے بغل میں لایا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا لائے ہو، اس نے کہا بھوت ہے، اور اسی وجہ سے اس کو تعبد الشراء کا لقب ملا تھا۔ تعبد الشراء کے لغوی معنی برائی کو بغل میں رکھنے کے ہیں۔ ثابت بن جابر کو شاعر العدا کہا جاتا تھا، یعنی دشمنی رکھنے والا شاعر تھا۔ تعبد الشراء کی ماں کا نام امیہ تھا جو حبشی تھی، جس کی وجہ سے یہ کالا کلوٹا تھا۔ ثابت بن جابر کے اکثر شعر حماسہ اور فخر میں تھے۔ ثابت بن جابر کی ماں شاعر المتمکنہ تھی، اس نے مرثیہ کہا تھا اپنے بیٹے کی موت پر۔ ثابت بن جابر کو قتل کیا گیا تھا بلاد حذیل کے اندر 530 عیسوی میں۔ ثابت بن جابر کی ماں ابا کبیر الحذیل سے انہوں نے شادی کی تھی۔ تعبد الشراء کے ماموں شنفری تھے۔ جاہز تعبد الشراء کی شاعری پر شک کرتے تھے۔ تعبد الشراء نے مرثیہ کہا تھا شنفری پر جو ان کے ماموں تھے۔ تعبد الشراء کا قصیدہ لامیہ تھا۔ تعبد الشراء نے شنفری پر اپنا مرثیہ کہا تھا۔ یہ تھا ہمارا پہلا موضوع تعبد الشراء کے متعلق۔ اب ہے ہمارا دوسرا موضوع شنفری۔ شنفری کی وفات جو ہوئی ہے 525 عیسوی میں ہوئی ہے۔ اس کا پورا نام ثابت بن اوس بن حجر تھا، یہ یمنی الاصل تھا۔ اس کا لقب شنفری تھا، یہ قبیلہ ازدی سے تعلق رکھتے تھے۔ شنفری نے بنی سلیمان میں نشو و نما اور زندگی گزاری اور اس کو بچپن میں ہی انہوں نے قید کیا تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ میں بنی فہم قبیلے کے 100 لوگوں کا قتل کروں گا، جس میں سے 99 لوگوں کا انہوں نے قتل کیا تھا۔ شنفری کا قتل بنی سلیمان کے ایک شخص نے کیا تھا جس کا نام سعید بن جابر تھا۔ شنفری کا لقب اس وجہ سے ملا کہ اس کے ہونٹ موٹے موٹے تھے۔ شنفری کو لامۃ العرب کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ شنفری کو شعر العربی ورعایا کہا جاتا ہے۔ اس میں اس کے 68 بیت پر یہ مشتمل ہے۔ عمر بن خطاب یقول علموا اولادکم قصیدۃ الشنفر فانها تعلیم المکارم الاخلاق۔ شنفری حماسہ اور فخر میں ہمیشہ شاعری کیا کرتے تھے۔ شنفری جب لڑائی وغیرہ میں بھاگتے تھے تو ان کی اچھال 8 میٹر کی تھی۔ شنفری کا ایک دیوان تھا، الطرائف الادبیہ تھا۔ شنفری کو ایک
نحنحالی قبیلہ فحم میں اس بن عیلان کی ایک شاخ نے بنو شباب نے اسے بچپن میں ہی قید کر لیا تھا۔ شنفری نے مینا کے مقام پر جابر بن حرام کا پہلا قتل کیا تھا۔ اب ہے ہمارا تیسرا موضوع عروہ بن ورد العبسی۔ ان کی وفات جو ہوئی ہے وہ 596 ہجری میں عیسوی میں ہوئی ہے۔ اس کا پورا نام عروہ بن ورد بن زید تھا۔ عروہ بن ورد کا قبیلہ بنی عبس تھا جو غطفان سے تھا۔ قال معاویہ بن ابی سفیان لو کان لعروہ بن ورد لا احببت ان اتزوج الیہم، یعنی معاویہ بن ابی سفیان نے کہا کہ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں ان سے ان کا رشتہ کر دیتا۔ عروہ اپنے دوسرے چور شاعروں پر اپنی بہادری، شجاعت اور کرام کا مقدمہ کرتا تھا۔ عروہ کا لقب بھی عروۃ الصعالیق تھا، یعنی چوروں کا بندھن کہا جاتا تھا۔ عروہ چوری اس لیے کرتے تھے کیونکہ فقراء کو کھانا کھلانے کے لیے یہ کام کیا کرتے تھے۔ عروہ بن ورد کو امیر الصعالیق مانا جاتا تھا، یعنی طبقہ اول اس کو امیر الصعالیق میں مانا جاتا تھا۔ عروہ بن ورد کو اشراف العرب یعنی شریف لوگوں میں سے مانا جاتا تھا۔ عروہ بن ورد کا قتل قبیلہ تہیہ کے قبیلے نے کیا تھا 596 عیسوی میں۔ عمر بن خطاب نے حطیہ سے کہا کہ آپ کو جنگوں میں موٹیویشنز کیسے ملتا ہے؟ اس نے کہا عروہ بن ورد کی شاعری سے کرتے ہیں۔ قال عبد الملک بن مروان من قال ان حاتما اسمع الناس فقد ظلم عروہ بن ورد۔ عروہ بن ورد نجد میں رہتے تھے۔ عروہ بن ورد نے بنی کنانہ کی ایک عورت جو اہل یثرب قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اس کو کسی غزوے میں قید کیا تھا۔ اس کا نام سلمہ تھا۔ ان سے انہوں نے شادی کی تھی۔ عروہ بن ورد نے 5 مقطعات کہے تھے جن میں 10 سے 7 بیت سے کم کے اشعار ہوتے ہیں، اور ابو تمام نے ان کا ترجمہ اپنی کتاب الحماسہ میں کیا تھا۔ آج کا ہمارا موضوع یہیں پہ اختتام ہوتا ہے، اور امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے امتحان کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں۔ خدا حافظ۔